السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانتوں کی کل تعداد 32 ہے۔ ان میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ تصویر سے واضح ہے کہ اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت دونوں ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح یہ نام کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی جو نام اوپر والے دانتوں کے ہوں گے وہی بالترتیب نیچے والے دانتوں کے ہوں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ثنایا۔ ان کی تعداد 4 ہے۔ ثنایا سامنے کے 4 دانتوں کو کہتے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ اوپر سامنے کے 2 دانت جنہیں ریبٹ ٹیتھ کہا جاتا ہے انہیں ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور نیچے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کو ملا کر ثنایا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں رباعیات۔ ان کی تعداد بھی 4 ہے۔ رباعیات رباعی کی جمع ہے۔ ثنایا علیہ کے دائیں بائیں ایک ایک دانت رباعی ہے، اور اسی طرح ثنایا سفلی کے دائیں بائیں ایک ایک دانت رباعی ہے۔ اس طرح رباعیات کی تعداد بھی 4 ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں انیاب۔ اوپر اور نیچے کے رباعیات کے دائیں بائیں جو نوکدار ایک ایک دانت موجود ہے اسے انیاب کہتے ہیں۔ ان کی تعداد بھی 4 ہے۔ اب تک ہوئے ہیں 4 ثنایا، 4 رباعی، 4 انیاب۔ دانتوں کی مکمل تعداد 12 ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں داڑھوں کے نام کی طرف۔ انیاب کے بعد آتے ہیں ضواحک۔ ضواحک ضاحکہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہنسنا۔ جب ہم ہنستے ہیں تو دانتوں کے ساتھ جو ایک داڑھ باہر نظر آتی ہے وہ ضواحک ہے۔ اوپر انیاب کے ساتھ دائیں بائیں اور نچلے انیاب کے ساتھ دائیں بائیں ایک ایک دانت ضواحک ہے، یعنی اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 مکمل 4 ہوئے۔ اس کے بعد آتے ہیں طواحن۔ طواحن طحنہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیسنا۔ یہ دانت خوراک کو پیسنے کا کام کرتے ہیں۔ اوپر طواحن کے دائیں بائیں 3 دانت اور نچلے طواحن کے دائیں بائیں 3 دانت، یعنی 6 دانت اوپر اور 6 نیچے، تو طواحن کی مکمل تعداد 12 ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں نواجذ۔ نواجذ نجدہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عقل، یعنی نواجذ عقل دار کو کہتے ہیں۔ اوپر طواحن کے بعد ایک دائیں اور ایک بائیں، اسی طرح نیچے طواحن کے بعد ایک دائیں اور ایک بائیں دانت نواجذ ہیں۔ تو نواجذ کی مکمل تعداد 4 ہے۔ داڑھوں کی مکمل تعداد ہوئی 4 ضواحک، 12 طواحن، 4 نواجذ، یعنی 20 داڑھیں۔ 20 داڑھیں اور 12 دانت، کل ملا کر دانتوں کی تعداد 32 ہوئی۔